تو وہ آنے والا بچہ کہنے لگا کہ وہ بھی ہے کیا وہاں اسپتال میں؟ کہ ہاں وہ بھی ہے۔ کہنے لگا اب اسپتال میں لڑنا پڑے گا کہ اگر مدرسے میں ہیں تو مدرسے میں لڑنا پڑے گا ہمیں، اگر ہم تبلیغ میں ہیں تو تبلیغ میں لڑنا پڑے گا، اگر ہم خانقاہ میں ہیں تو ہمیں خانقاہ میں لڑنا پڑے گا، مسجد میں ہیں تو مسجد میں لڑنا پڑے گا۔ بتائیے لڑنا پڑتا ہے یا نہیں آج کل ہم لوگوں کو؟ ہم بیچارے مجبور ہیں لڑنے پر، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک نے طے کر رکھا ہے کہ برداشت نہیں کرنا، ہم میں سے ہر ایک نے طے کر رکھا ہے دوسرے کی عزت پہ راضی نہیں ہونا، ہم میں سے ہر ایک نے طے کر رکھا ہے کہ خیر کا کام اگر کسی دوسرے کے ہاتھ سے ہو رہا ہے تو اس کو روک دینا ہے، اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے۔ یہ سب ضروری ہے نا، ہماری ڈیوٹی ہے۔ معاف کیجئے گا، تکلیف میں کہتے ہیں ایسی بات، بیڑا غرق کر رکھا ہے اس مصیبت میں۔ اللہ کسی کو نعمت دے ہم راضی نہیں، بھئی تم ہوتے کون ہو؟ اللہ کسی کو عزت دے ہم راضی نہیں، اللہ کسی کو مال دے ہم راضی نہیں، اللہ کسی سے کوئی کام لے لے ہم راضی نہیں۔ عجیب بات ہے، ہماری حیثیت کیا ہے آخر؟ اپنی اوقات میں ہمیں رہنا چاہیے۔ لڑائی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیا مصیبت ہے آخر یہ کہ ہمارا کوئی مسئلہ لڑائی کے بغیر نہیں رہتا۔ کوئی مدرسہ اچھا چلنا شروع ہو جائے اسے تقسیم ہونا ہی ہونا ہے۔ تبلیغ کا کام عروج پہ پہنچا تھا، تقسیم کر دیا گیا۔ جس نے کیا یا کس نے کیا وہ بحث الگ ہے، لیکن ہم نے ہی تو کیا نا۔ کسی مسجد میں امام اچھا رہنے لگتا ہے، کچھ لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، امام صاحب بہت پرانے ہو گئے، بدلواؤ ان کو، ذرا سی کوئی کمی نکال کے امام صاحب کی چھٹی کر دی۔ یہ فلاحی میں گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ وقال تعالی هو الذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال اللہ یغرس فی هذا الدین غرسا یستعملهم فی طاعته، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس معتبر اور معیاری ادارے کے اس عظیم الشان پروگرام میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، اور یہاں پہنچ کر معتبر اور موقر علماء کرام کی زیارت اور ملاقات کی سعادت بھی ملی۔ خاص طور سے اس علاقے کی معروف ترین شخصیت اور پورے ملک میں پہچانی جانے والی شخصیت حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم، رکن شورا دارالعلوم دیوبند، اور یہاں کے سب سے قدیم ادارے کے
شیخ الحدیث اور ذمہ دار حضرت مولانا مختار صاحب دامت برکاتہم اور دیگر علماء کرام، خود اس مدرسے کے ذمہ دار محترم جناب مولانا مفتی مسعود صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ کل شام سے رتلام پہنچ گئے تھے۔ اس وقت سے رہنے کا موقع ملا اور ان کی شخصیت کا بہت اچھا اثر دل پر محسوس ہوا۔ مدرسے کے جلسے میں دین کی کوئی بھی بات آدمی کر لے تو کام چل جائے گا۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو ٹھیک کرنے اور بدلنے کی باتیں کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے پاس ایک نعمت ہے، وہ نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے، وہ ہے ہدایت کی نعمت۔ اللہ نے ہدایت دی ہے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اپنی وحی عطا کی ہے، اپنا کلام دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث اور آپ کی سنت دی ہے۔ اس طرح سے دنیا میں جینے کا سب سے شاندار اور خوبصورت طریقہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاملات کو، معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ٹھیک رکھنے کے لیے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی زندگی اچھی بنانے کے لیے، دنیا کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، دنیا سے ظلم ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اصول و قانون بھی دیے، رہنمائی بھی دی، احکام بھی دیے۔ ان سب کا یہ تقاضا ہے کہ ہم مسلمان ایسی زندگی گزار کر دکھائیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور پھر وہ زندگی دوسروں کے لیے نمونہ بنے۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ عملی اعتبار سے بھی اس نمونہ، سب سے کامل و مکمل نمونہ، سب سے شاندار اور جاندار نمونہ، سب سے طاقتور نمونہ، سب سے خوبصورت نمونہ سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں مسلمانوں کے پاس ہے۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت جہاں کھڑے ہیں، جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یوں کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ یہ زندگی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تاریخ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں جو صورتحال تھی یا ایمان والوں کی جو پوزیشن تھی، وہ تو ایک بالکل الگ مثال ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد تقریباً 1900 برس تک بھی جو شان رہی ہے، اس کا کوئی مقابلہ دنیا کی اقوام کے پاس نہیں تھا۔ مگر آج کی صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے تقریباً، اور ظاہری اسباب و وسائل بھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اگر آپ مسلم ممالک کے مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں، اگر آپ مسلم حکومتوں کے پاس جو اللہ کی دی ہوئی دولتیں ہیں، وسائل ہیں، اور ان وسائل کے ذریعے جو اسباب انہوں نے حاصل بھی کر رکھے ہیں، ان کا اگر آپ کو اندازہ ہو تو آپ یقین کر لیں گے کہ اسباب و وسائل کے اعتبار سے کوئی کمی ایسی نہیں ہے جو قابل ذکر ہو۔
اور تعداد کی تو بات ہی ختم ہے۔ اس کے بعد دنیا کے نقشے میں دنیا کی اقوام کے درمیان جس انداز کی زندگی اس وقت ہم گزار رہے ہیں کہ کہیں بھی عالمی فیصلوں میں یا ملکی فیصلوں میں ہم کوئی کردار، اہم کردار، قائدانہ کردار، مؤثر کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور نیچے تک یہی صورتحال ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان ساری کمزوریوں کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ فقط دشمنوں کی سازشوں سے ہو۔ دشمن کا کام تو دشمنی کرنا ہے ہی، اور دشمنوں نے دشمنی ہر دور میں کی ہے۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے زیادہ دشمنی کا سامنا کسی کو کرنا پڑا ہے مسلمانوں میں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود فرمایا ہے کہ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اللہ کی راہ میں ایسی تکلیفیں دی گئی ہیں جو کسی کو نہیں دی گئی۔ تو یہ سوچ لیں ہم کہ صاحب ہمارے دشمن یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو مجبور سمجھ کے بیٹھ جائیں، اپنے حالات کی اصلاح کی فکر نہ کریں، یہ چلنے والی بات نہیں ہے، یہ اپنے لیے اور زیادہ زوال کا راستہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹھیک کرنے کے سارے طریقے اور راستے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ مسلمانوں کے معاشرے کے لیے قرآن اور حدیث میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے جو کلیدی صفت بتائی گئی ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ مسلمان اپنے معاشرے میں برائی نہ ہونے دیں، اور مسلمان اپنے معاشرے میں اچھائی پھیلانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی اپنا بھائی نماز نہیں پڑھتا، اگر کوئی اپنا بھائی کوئی ضروری دینی کام نہیں کرتا، تو اس کو اس پر آمادہ کیا جائے کرنے کے لیے، اور اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو اس غلطی سے سلیقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، آداب کے ساتھ روکنے کی کوشش کی جائے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مختصر الفاظ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ مجھے اس پر بات مستقل نہیں کرنی ہے، کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کے معاشرے میں امر بالمعروف اگر نہ ہو تو کیا ہوگا یہ بتا رکھا ہے، اور وہ آج ہمارے تجربے میں ہے۔ دو حدیثیں ایک جیسی ہیں تقریباً۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ عذابًا بھی ہے، بعض روایتوں میں عقابًا ہے، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ۔ تم ضرور امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی طرف سے کوئی سزا بھیج دے، کوئی عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو اور اللہ قبول نہ کرے۔ اس موضوع پر مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں، آج ہماری کتنی بڑی تعداد یہی کہتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی سے ملتے جلتے الفاظ میں ایک اور حدیث ہے، اور اس کا بھی تجربہ کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يُسَلِّطَ شِرَارَكُمْ عَلَى خِيَارِكُمْ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ عَلَى شِرَارِكُمْ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ۔ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرتے رہو، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم میں سے برے لوگوں کو تم میں سے اچھے لوگوں پر مسلط کر دے، پھر یہ اچھے لوگ ان برے لوگوں کے لیے بد دعا کریں اور اللہ قبول نہ کرے۔ پوری دنیا کی سطح پر، ایک ملک کی بات نہیں، ساری دنیا کی سطح پر آپ اس کا تجربہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے حالات
ہمارے اپنے رویے اور ہمارے اپنے کردار اور ہمارے اپنے اعمال کے اعتبار سے متعین ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں دنیا کو ٹھیک کرنا ہے یا دنیا کے حالات کو، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک کرنے کی بات جب آئے گی تو ایک پہلو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک طاقت ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی طاقت، حکمت کے تحت، جس کو شیطان کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اس طاقت کا کام ہی ہے ہمارے کام کو خراب کرنا اور بگاڑنا۔ اس کا جو مشن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اعلان کر کے آیا ہے، وہ انسانوں کو دوزخ میں پہنچانا ہے۔ لہٰذا ادھر سے وہ کام پوری طاقت کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک بات بتائی گئی تھی پہلے ہی کہ دنیا میں شیطان کا مشن پورا کرنے والے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ دو شکلوں میں ہوتے ہیں، ایک انسانی شکل میں، ایک جناتی شکل میں، یعنی ایک انسان کی برادری کے، ہماری برادری کے، اور ایک شیطان کی برادری کے۔ قرآن میں ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے کچھ دشمن بنائے ہیں جو شیاطین ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ بالکل صاف الفاظ میں دو قسم کے شیاطین بتائے ہیں۔ اور آج کل میری زبان پر یہ آتا ہے، اگر غلط ہو تو مفتی صاحب سے امید رکھوں گا کہ اصلاح کر دیں، کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ انسانی شیاطین اپنے کام میں اتنے ایکٹیو ہیں، اتنے مستعد ہیں، اتنے چوکس ہیں کہ شاید جناتی شیاطین گھر بیٹھے آرام کر رہے ہوں گے کہ ہمارے حصے کا کام سنبھال رکھا، چلے گی نا بات۔ آج کل ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر شیطان کا مشن پورا کرنے والے جو ہماری برادری کے لوگ ہیں وہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں، اتنے مستعد ہو گئے ہیں۔ آپ ذرا سا اس کا بالکل ہلکا سا، مجھے معلومات زیادہ نہیں ہے، بہت محدود مطالعہ ہے، ذرا سا جائزہ لے لیں کہ دنیا میں آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان کا اگر آپ 2 منٹ میں بھی جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ فساد کبیر اور فساد عظیم ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے ایمان پر حملہ۔ ساری دنیا میں اس پر مسلسل کام ہو رہا ہے۔ اسلام کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور اسلام کے احکام کو ڈیبیٹس کا موضوع بنایا جاتا ہے، ان پر گفتگو کرنے کے لیے آدھی ادھوری باتیں، مباحثے ہوتے ہیں، اور عام آدمی کو جو یا تو مسلمان ہی نہیں ہے، اور جو مسلمان نہیں اسے بیچارے کو اسلام کا کیا پتہ ہوگا، یا مسلمان تو ہے مگر مسلمانوں میں بھی بڑی تعداد وہی ہے جو اسلامی احکام کی پوری معنویت اور گہرائی سے واقف نہیں ہے۔ ان سب کو نقصان ہو جاتا ہے، ان سب کے دلوں میں ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ آج کے حالات ایسے ہیں، میں اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے 100 آدمیوں کا بھی مجمع ہو اور اس میں آپ ٹٹولیں تو 10 نوجوان ایسے مل جائیں گے جن کے دماغوں میں شک کا کیڑا کام کر رہا ہوگا، ایمان کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ میں تو نہیں جانتا کہ دنیا میں انگریزی زبان میں کیا کیا ہو رہا ہے، چونکہ میں اس سے واقف نہیں، اردو یا عربی سے واقف ہوں، تو آپ کو میں بتاؤں کہ عربی جو مسلمانوں کی زبان، جو اسلام کی زبان، جو قرآن کی زبان، جو مسلمانوں کے 20-30 ملکوں کی سرکاری زبان، اس زبان میں اسلام کے خلاف الحاد پھیلانے کے لیے اور اسلام کے احکام کو مشکوک کرنے کے لیے، قرآن کو مشکوک کرنے کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے ایسے ایسے خطرناک کام ہو رہے ہیں کہ کانوں پہ ہاتھ رکھ لے آدمی دیکھ کر۔ چند سال پہلے ہم نے دیکھا کہ یوٹیوب پر ایک سیریز چل رہی ہے، ایک سلسلہ تھا حلقات کا جس کا نام تھا سؤال جری۔ اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر، سؤال جری لکھیں عربی میں تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ وہ ایک آدمی تھا، میں نہیں جانتا وہ اب زندہ ہے یا جہنم رسید ہو گیا، الاخ رشید، برادر رشید۔ وہ غیر رشید تھا، رشید نہیں تھا، وہ ایک مسلمان کا بیٹا تھا اور مرتد ہو گیا تھا۔
عیسائی بن گیا تھا اور اس نے یہ مشن بنایا تھا کہ وہ اسلام اور ایمان اور قرآن کے خلاف باقاعدہ کتابیں سامنے رکھ کر سیریز تیار کرتا تھا، حلقے تیار، کیا کہیں گے اس کو، ایک دن کے اس کو ایپیسوڈ تیار کرتا تھا۔ میں نے جب دیکھا تو 535 ایپیسوڈ اس پر پڑے ہوئے تھے یوٹیوب پر، 535 حلقات، 1 گھنٹے کا لگ بھگ ہر ایپیسوڈ تھا، اور آپ اندازہ کریں کتنے خطرناک تھے وہ۔ مثلا حل القرآن کلام اللہ، یہ ایک عنوان ہے، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اب وہ 1 گھنٹے تک ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے سامنے حدیث کی، تفسیر کی، سیرت کی، تاریخ کی، فقہ کی کتابیں میز پر رکھی ہوئی، اور وہ کھول کھول عبارتیں دکھائے گا اور یہ ثابت کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کرے گا کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہو سکے۔ حل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ یہ ایک عنوان ہے، اور اب وہ 1 گھنٹے بکواس کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضور کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہوں۔ یہاں تک کہا جائے، بتانے میں حرج نہیں، نقل کفر تو وہ بھی ہے۔ حل محمد ابن عبداللہ، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ صاحب کے بیٹے ہیں؟ اس پر وہ 1 گھنٹے بکواس کر کے شک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، میں اس لیے سناتا ہوں کہ خطرناکی کا اندازہ ہو کہ لوگ کتنی جسارت سے کام کرتے ہیں، اور یہ عربی زبان میں، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک مسلم ملک میں رہ کر وہ یہ کام کرتا تھا۔ اس انداز سے دنیا کے اندر کام ہوتا ہے، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ اس میدان میں ان کی دال زیادہ گلنے والی نہیں ہے۔ وہ اللہ میاں کا تو خیر کیا بگاڑ سکتے ہیں، اللہ کے کلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ بھی آسمان پر پہنچی ہوئی شخصیت ہے، جتنا تھوکیں گے اپنے منہ پر واپس آئے گا، یہ معلوم ہے ان کو، اچھی طرح معلوم ہے۔ قرآن کریم کے سلسلے میں یا حضور کے اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا رکھا ہے نا، اللہ نے یہ اعلان کر رکھا ہے۔ میں نے ابھی آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا منشا ہے اس مذہب کو، اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرنا۔ لہذا قرآن غالب، اسلام غالب، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لہذا ان کو بھی کوئی گھٹا نہیں سکتا، ان کا ذکر اوپر ہے، سب سے اوپر ہے، ساری دنیا میں سب سے اوپر ان کا نام ہے۔ اور جہاں تک اسلام اور قرآن کی بات ہے تو ہمارے حضرت کا تجربہ آپ نے پڑھا ہوگا شاید، ابھی انہوں نے حضرت مولانا نے ذکر کیا، ہمارے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کا، ان کا نام ذرا دل کو ادھر کر کے لینا پڑتا ہے ورنہ پھر بولنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت ایک زمانے میں امریکہ میں تھے، چند سال رہے، وہاں پر انٹرفیتھ کونسل کے نام سے، جیسے آج کل مذاکرات کا فیشن ہے، تو اس کی کے مطابق ایک کونسل کام کرتی تھی جس میں مختلف مذاہب کے لوگ بیٹھتے تھے اور اپنے اپنے مذہب کی ترجمانی کرتے تھے۔ تو حضرت سنایا کرتے تھے کہ میرے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ اس میں چلیں اسلام کی ترجمانی کے لیے تو ذرا اچھا رہے گا، آپ کو دونوں طرح کے علوم سے واقفیت ہے۔ حضرت پہنچے، پہلی بار پہنچ کر تو صرف اس کے انداز کو سمجھا، حصہ نہیں لیا بحث میں۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ بحث ختم ہونے کے بعد ہر مہینے چونکہ میٹنگ ہوتی تھی تو اگلے مہینے کا سبجیکٹ وہ طے کرتے تھے، اگلے مہینے کس ٹاپک پر بحث ہوگی یہ طے کرتے تھے۔ تو جب اگلے مہینے کا ٹاپک طے کرنے کا نمبر آیا تو ہمارے حضرت نے اس میں دخل دیا اور صدر مجلس سے کہا کہ میری ایک رائے ہے کہ اگلے مہینے میں جب ہم سب لوگ جمع ہوں تو ایسا کریں، اپنے اپنے مذہب کی ترجمانی کے لیے ہم میں سے ہر ایک کے پاس ورڈز آف گاڈ موجود ہیں،
چونکہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں وہ سارے کے سارے دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب آسمان سے آیا ہوا ہے. مسلمانوں کا بھی دعویٰ ہے، یہودیوں کا بھی دعویٰ ہے، عیسائیوں کا بھی دعویٰ ہے، اور بھی جو چھوٹے چھوٹے مذاہب ہیں. عام طور پر ہر مذہب والا اپنے مذہب کو اوپر سے آیا ہوا مذہب مانتا ہے، اور بڑی حد تک یہ بات صحیح بھی ہے. وہ بعد میں بدل گئے، بگڑ گئے، الگ بات ہے، آئے ہوئے زیادہ تر وہیں سے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ جب سب لوگ یہاں آسمانی مذاہب کی نمائندگی کرنے والے ہیں تو سب کے پاس اللہ کے الفاظ موجود ہوں گے، اللہ کا کلام موجود ہوگا. تو اپنے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے ایسا کیا جائے کہ ورڈز آف گاڈ پیش کیے جائیں، اللہ کے الفاظ پیش کیے جائیں. وہ کہنے لگے بھئی یہ بہت اچھی تجویز ہے، مان لیا فوراً انہوں نے. اگلا مہینہ آیا تو صدر مجلس نے کہا کہ آپ شروع کریں، چونکہ آپ ہی نے یہ تجویز دی تھی. تو حضرت نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ کیا اور تفسیر بیان کر دی. سورہ فاتحہ آپ جانتے ہیں کہ مضامین کے اعتبار سے ایک طرح سے خلاصہ ہے قرآن کریم کا، تو سارا خلاصہ اس میں پیش ہو گیا. حضرت کے بعد نمبر آیا عیسائیوں کے پادری کا. اس نے بائبل کا ایک چیپٹر پڑھنا شروع کیا. ہم نے تو بائبل ایسے نہیں پڑھی، سنا ہے کہ اس میں دیکھا بھی ہے تھوڑا سا کہ ایک چیپٹر ہے پہاڑی کا واز، جو ان کے ہاں اسی طرح سمجھا جاتا ہے جیسے ہمارے ہاں سورہ فاتحہ. تو انہوں نے وہ پہاڑی کا واز پڑھنا شروع کیا. اور ظاہر ہے دنیا میں عام طور پر جو بائبل چلتی ہے وہ انگلش میں چلتی ہے، تو انہوں نے وہی پڑھنا شروع کیا. تھوڑا سا پڑھ چکے جب پادری صاحب، تو حضرت نے ہاتھ اٹھایا اور صدر مجلس سے کہا کہ مجھے کچھ کہنا ہے. ان کا جی کیا کہنا ہے؟ کہنے لگے پچھلے مہینے یہ بات طے ہوئی تھی کہ آنے والی میٹنگ میں ہم لوگ اپنے الفاظ میں بات نہیں کریں گے، اپنے الفاظ پیش نہیں کریں گے، ورڈز آف گاڈ پیش کریں گے. پادری صاحب جو پڑھ رہے ہیں، کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ اللہ کا کلام انگلش میں ہی نازل ہوا تھا؟ اب تو ظاہر ہے کہ کوئی جواب تو تھا نہیں. سب کو پتا ہے انگلش میں تو نازل نہیں ہوا تھا. جس زبان میں نازل ہوا تھا اس زبان میں محفوظ ہی نہیں ہے. اس کا ترجمہ دوسری زبان میں، اس کا ترجمہ تیسری زبان میں یہ چل رہا ہے. تو سکتہ طاری ہو گیا. صدر مجلس صاحب جو تھے وہ یہودی تھے. انہوں نے سوچا کہ اب میری گردن نپے گی اس کے بعد، لہذا انہوں نے سمجھداری کا ثبوت دیا اور ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ہم اس مرحلے پر یہ اقرار کرتے ہیں اور ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ دنیا میں اگر کوئی قوم یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس کے پاس ورڈز آف گاڈ محفوظ ہیں تو وہ فقط مسلمان دعویٰ کر سکتے ہیں جن کے پاس قرآن کی شکل میں اللہ کے الفاظ موجود ہیں. اس کے علاوہ کوئی دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو یہ سب معلوم ہونے کے بعد ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی بات شاید آپ لوگوں نے پڑھی ہو. ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآباد کے، اصلاً تو مدراس کے تھے، پھر حیدرآباد میں رہے اور وہیں سے وہ پیرس گئے تھے اور 1933 میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی اور بعد میں پیرس میں ان کی ساری زندگی گزری. حدیث پر اور سیرت پر بڑا کام ہے ان کا، اور ان کے ہاتھ پر 50,000 لوگ وہاں آہستہ آہستہ لمبی مدت میں مسلمان ہوئے ہیں. بڑے عالم تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں جرمنی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا اس زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ وہاں کی یونیورسٹی نے، میونخ یونیورسٹی نے ایک کمیٹی بنائی اس بات کا جائزہ لینے کے لیے کہ دنیا بھر میں جو قرآن چھپتے ہیں ان میں آپس میں کوئی فرق تو نہیں ہے. لہذا جب سے چھپنا شروع ہوا ہے، غالباً 15ویں صدی سے چھاپا خانہ شروع ہوا ہے، پریس جو ایجاد ہوئی ہے 1460 میں یا ایسی اس کے آس پاس برلن میں غالباً پہلی بار قرآن چھپا تھا. تو وہاں سے لے کر آج تک دنیا کے مختلف ملکوں میں جو قرآن چھپتے ہیں ہر جگہ کا ایک ایک نسخہ منگا لیا جائے اور جائزہ لیا جائے اور رپورٹ بنائی جائے. ایک کمیٹی بنا دی. اب وہ ساری دنیا سے قرآن کے نسخے جمع ہوئے اور شاید 15-20 ہزار نسخے جمع ہو گئے. کمیٹی نے
ان کا جائزہ لیا اور سالوں لگ گئے اس کو پڑھنے میں، اور سارے تفصیلی طور پر پڑھنے کے بعد کیا کہیں گے مقارنہ موازنہ کرنے کے بعد اس کمیٹی نے رپورٹ دی۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں 400-500 سال کی طویل مدت میں الگ الگ زبانوں جاننے والے لوگوں کے ذریعے، الگ الگ قوموں کے ذریعے چھپنے والے قرآن کریم کے ان 15-20 ہزار نسخوں میں کوئی فرق نہیں ہے، سب جگہ ایک ہے۔ اس کے بعد ان کی شامت آئی کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی بائبل کا جائزہ لینے کے لیے۔ میں جلدی سے کہہ دوں 2 سال کے بعد غالباً رپورٹ دی، دنیا میں جتنی بائبل چھپی ہے ان میں 2 لاکھ فرق ہیں۔ اسی کمیٹی نے، انہی کی کمیٹی تھی، عیسائیوں ہی کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور یہ بات وہ سب جانتے ہیں، اس کے باوجود دنیا کو ہدایت کے راستے سے ہٹانے کے لیے جسارت سے کام لیتے ہیں اور اسلام پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر کیچڑ اچھالتے ہیں تاکہ دلوں میں شک پیدا ہو جائے۔ اور دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں، میری بات وہی چل رہی ہے شیاطین الانس والجن کی، دوسرا کام دنیا کے اندر برائیاں پھیلا کر لوگوں کے کردار کو خراب کرنا اور ان کو ایمان کے اعتبار سے بیکار اور کمزور کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رشتہ کمزور کرنا، یہ ان کا مشن ہے۔ اس کا جائزہ لینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج ہر آدمی اس مصیبت میں مبتلا ہے جو موبائل کی شکل میں اس کی جیب میں رکھی ہوئی ہے اور وہ گندگیاں ارادہ بے ارادہ اس کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ جو نوجوان نیک ہیں، دیندار ہیں، وہ پریشان ہیں کہ ہم بچیں کیسے مصیبتوں سے، ہم بچیں کیسے برائیوں سے، وہ پریشان ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو یہ ساری دنیا میں آپ غور کریں گے، مجھے اب بہت دنوں سے میں نے صحیح تحقیق نہیں کی لیکن کئی سال پہلے دیکھا تھا، تو گندی فلمیں اپلوڈ کرنے والی جو سائٹس ہیں وہی دنیا میں 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اب پتہ نہیں ان کی تعداد کتنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی لاکھ یا 10 لاکھ یا 20 لاکھ انسان فقط دنیا میں برائیاں پھیلانے کے مشن پر باقاعدہ کام کر رہے ہیں، اور باقاعدہ کا مطلب ہے کہ ان کی روزی روٹی بھی اسی سے وابستہ ہے۔ یہ حال ہے شیطانی کاموں کا۔ اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اپنی جڑوں کی طرف واپس جانا پڑے گا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے وہاں جانا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعین کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات تو ایمان کے تعلق سے بتائی ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے، فرمایا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ یہ معیار ہے، ایمان کا ذائقہ مل جائے گا اس آدمی کو، ایمان کا ذائقہ وہ آدمی چکھے گا جو اللہ کو رب مان کر خوش ہو، مطمئن ہو، اسلام کو اپنا دین مان کر مطمئن اور خوش ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر مطمئن اور خوش ہو۔ مطمئن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے ان کے بارے میں کوئی شک پیدا کرنے والی بات کی جائے تو وہ غور کرنے اور سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ اچھی طرح یاد رکھیں اس بات کو، یہی معیار ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے ایک لطیفہ سنا تھا، وہ سنا دیتے ہیں کہ جنگل میں ایک آدمی ہل چلا رہا تھا، یہاں بھی ہل کہتے ہیں زمین جوتنے کے لیے، ہل چلا رہا تھا۔ ایک عالم کا گزر ہوا تو انہوں نے سوچا کہ اس آدمی کا ایمان چیک کرنا چاہیے کیسا ہے۔ انہوں نے پوچھا بھئی اللہ کو مانتے ہو؟ کہ جی مانتا ہوں۔ اللہ کو ایک مانتے ہو؟ کہ ہاں اللہ تو ایک ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ اگر دوبارہ پوچھو گے تو یہ حل تمہارے سر پہ مار دوں گا۔ بظاہر مذاق ہے، لطیفہ ہے، مگر سچائی یہ ہے یہی والا ایمان چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک جوان سے کوئی آدمی پکڑ کے بیٹھ جائے، کسی آدمی جوان کو، اور اس سے کہے تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہ ہاں مانتا ہوں۔ دیکھا ہے کبھی اللہ کو؟ نہیں دیکھا تو نہیں۔ پھر کیسے مانتے ہو؟ اب آپ چپ ہو کے بیٹھ گئے، اب آپ سوچنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس حل والے جیسا ایمان نہیں ہے۔ آپ کہیے میں نے نہیں دیکھا، مگر کیا میں ساری دنیا میں ساری چیزوں کو دیکھ کر ہی مانتا ہوں؟
سب سے زیادہ میں اپنی عقل کو مانتا ہوں، میں نے تو آج تک عقل کو نہیں دیکھا، اور اللہ کو تو ہم نے قدم قدم پر دیکھا ہے۔ اللہ دنیا بھر میں اس کے شواہد نظر آتے ہیں۔ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے۔ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، بے مثال ہے۔ تو یہ والا ایمان چاہیے، اطمینان پورا۔ اسلام میرا مذہب ہے تو مجھے پورا اطمینان ہے کہ اس کے علاوہ کوئی مذہب اختیار کرنے کے لائق نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں رسول مانتا ہوں تو میرا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اسوہ اور نمونہ بنانے کے لائق نہیں ہے۔ ایمان کے معاملے میں یہ معیار ہے۔ اور اعمال کی بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ گناہوں کو ختم کرنا اور معاشرے سے برائیوں کو دور کرنا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا اور انسانوں کے ساتھ خاص طور سے اچھا برتاؤ کرنا۔ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے جو میں عام طور سے 2 سال ہو گئے ہیں اکثر جگہوں پر سناتا ہوں، جہاں پہلی بار جانا ہوں وہاں ضرور سنا دیتا ہوں، اس سے بھی تھوڑا سا کچھ چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اللہ کی شان کا کچھ اندازہ ہوتا ہے اور اپنی اوقات کا کچھ احساس ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، اور وہ ان احادیث میں سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خود مخاطب ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور حضور نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے، یعنی میں ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کریں وہ ظلم نہیں ہوگا، لیکن انسانوں کو جو ظلم لگے گا وہ بھی اللہ میاں نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، میں نے تمہارے آپس میں بھی ظلم کو حرام کیا ہے، فَلَا تَظَالَمُوا، تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اب یہ اتنا سا جملہ ہے، اس کی تشریح اگر ماحول کے اعتبار سے کی جائے اور انگلی رکھ کر بتایا جائے کہ ہم لوگ کس کس طریقے سے ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے پر۔ ظلم خالی حاکم ہی نہیں کرتا، ظلم ہر گھر میں ہو رہا ہے، ظلم ہر معاشرے میں ہو رہا ہے، ظلم ہر ادارے میں ہو رہا ہے۔ کون سی جگہ خالی ہے ظلم سے؟ آسان بات یوں سمجھ لیں، جو اپنے لیے چاہتے ہو وہ دوسرے کے لیے نہیں چاہتے، یہی ظلم ہے۔ اور ہم سب کا یہ حال ہے، تقریباً ہم میں بہت کم لوگ بچے ہوئے ہیں جن پر اللہ کی خاص رحمت ہے، ورنہ عام مزاج یہ ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کرتے جو اپنے لیے چاہتے ہیں۔ اس کا نام بھی ظلم ہے۔ بے شمار صورتیں ہیں ظلم کی جن کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، میں چاہتا ہوں یہ حدیث پوری نقل ہو جائے۔ آگے فرمایا، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تو مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، مجھ سے مانگو میں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے سوائے اس کے جسے لباس میں پہناؤں، مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم دن اور رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں، مغفرت کرتا ہوں، مجھ سے مغفرت مانگو میں مغفرت کروں گا۔ اس کے بعد فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملک شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارے شروع سے لے کر آخر تک کے تمام لوگ، تمام انسان اور تمام جنات، سب کے سب تم میں سب سے بڑے متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں،
محدثین کہتے ہیں جیسے سب کے سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بن جائیں، ساری دنیا کے لوگ اللہ کے اتنے شاندار بندے بن جائیں جیسے پیغمبر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بادشاہت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میں بڑا پہلے ہی سے ہوں، اتنا ہی بڑا ہوں۔ اور اگر یہ سارے کے سارے کانو علی افجر قلب رجل منکم، تم میں سب سے بڑے نافرمان کی طرح بن جائیں، جیسے شیطان بن جائیں، سارے لوگ شیطان بن جائیں، سب ابلیس بن جائیں، اللہ کے باغی ہو جائیں، اللہ کی فرما برداری سب چھوڑ دیں، فرماتے ہیں ما نقص ذلک من ملک شیئا، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کچھ کوئی شان نہیں گھٹے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں، کھربوں انسان، فسألونی، اور وہ مجھ سے مانگے جس کو جو چاہیے، فأعطیت کل واحد مسألتہ، اور جو بھی آدمی جو مانگے میں اس کو دے دوں۔ تو کیا خیال ہے تمہارا؟ میرا آدھا خزانہ خرچ ہو جائے گا، چوتھائی خرچ ہو جائے گا، 10واں حصہ، 100واں حصہ، 1000واں حصہ، لاکھواں حصہ؟ فرمایا ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، میرے خزانوں میں ایسی کمی آئے گی، اگر وہ کمی کہی جا سکے، جیسے سمندر میں سوئی ڈال کر نکال لی جائے تو سمندر کے پانی میں جو کمی آئے، سوئی اگر گلاس یا کپ میں ڈال کر بھی نکال لی جائے تو کوئی کمپیوٹر بتائے گا کہ کچھ پانی کم ہوا ہے؟ ایک بوند بھی تو خرچ نہیں ہوگی نا۔ فرمایا کہ یہ حال ہے میرے خزانوں کا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا علیکم ثم اوفیھا ایاکم، یہ تمہارے اعمال ہوتے ہیں، میں تمہارے لیے جمع کر لیتا ہوں پھر تمہیں لوٹا دیتا ہوں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو آدمی خیر پائے اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو خیر کے علاوہ کچھ پائے تو بس اپنے آپ کو ملامت کرے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو اب سوچ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، 5 منٹ میں بات ختم کرنی ہے۔ ایک بات کہتا ہوں کہ بہت سارے کرنے کے کام ہم نہیں کر پا رہے، سمجھیے گا ذرا بات کو۔ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس لیے کہ بہت سارے نہ کرنے کے کام ہم کر رہے ہیں، تو ہمارا وقت ان میں لگ رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپس میں لڑنے میں خاصا وقت صرف ہوتا ہے، اختلاف کرنے میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے نا، لڑنا ہی پڑتا، کیا کریں۔ ہمارے یہاں گھر میں لطیفہ ہوا تھا کہ ایک اسپتال میں ہماری بھتیجی چھوٹی سی تھی، اور وہاں جو ہے یعنی ولادت ہوئی تھی، تو وہاں ایک بچہ پہلے سے موجود تھا، دوسرے بچے کو گھر سے لے جانے لگے تو وہ اس کی اور اس کی لڑائی ہوتی تھی، جو پہلے سے اسپتال میں تھا اور جو آ رہا تھا۔ تو وہ آنے والا بچہ کہنے لگا کہ وہ بھی ہے کیا وہاں اسپتال میں؟ کہ ہاں وہ بھی ہے۔ کہنے لگا اب اسپتال میں لڑنا پڑے گا۔ تو یہ میرے گھر کا قصہ ہے، میں سنانا اس لیے چاہتا ہوں، ہم سب کا یہی حال ہے کہ اگر مدرسے میں ہیں تو مدرسے میں لڑنا پڑے گا ہمیں، اگر ہم تبلیغ میں ہیں تو تبلیغ میں لڑنا پڑے گا، اگر ہم خانقاہ میں ہیں تو ہمیں خانقاہ میں لڑنا پڑے گا، مسجد میں ہیں تو مسجد میں لڑنا پڑے گا۔ بتائیے لڑنا پڑتا ہے یا نہیں آج کل ہم لوگوں کو؟ ہم بیچارے مجبور ہیں لڑنے پر، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک نے طے کر رکھا ہے کہ برداشت نہیں کرنا، ہم میں سے ہر ایک نے طے کر رکھا ہے دوسرے کی عزت پہ راضی نہیں ہونا، ہم میں سے ہر ایک نے طے کر رکھا ہے کہ خیر کا کام اگر کسی دوسرے کے ہاتھ سے ہو رہا ہے تو اس کو روک دینا ہے، اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے۔ یہ سب ضروری ہے نا، ہماری ڈیوٹی ہے۔ معاف کیجئے گا، تکلیف میں کہتے ہیں ایسی بات، بیڑا غرق کر رکھا ہے اس مصیبت میں۔ اللہ کسی کو نعمت دے ہم راضی نہیں، بھئی تم ہوتے کون ہو؟ اللہ کسی کو عزت دے ہم راضی نہیں، اللہ کسی کو مال دے ہم راضی نہیں، اللہ کسی سے کوئی کام لے لے ہم راضی نہیں۔ عجیب بات ہے، ہماری حیثیت کیا ہے آخر؟ اپنی اوقات میں ہمیں رہنا چاہیے اور ٹھیک کرنا چاہیے اپنے معاملات کو۔ اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن لڑائی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیا مصیبت ہے آخر یہ کہ ہمارا کوئی مسئلہ لڑائی کے بغیر نہیں رہتا، کوئی مدرسہ اچھا چلنا شروع ہو جائے اسے تقسیم ہونا ہی ہونا ہے۔
تبلیغ کا کام عروج پہ پہنچا تھا، تقسیم کر دیا گیا. جس نے کیا یا کس نے کیا وہ بحث الگ ہے، لیکن ہم نے ہی تو کیا نا. کسی مسجد میں امام اچھا رہنے لگتا ہے، کچھ لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، امام صاحب بہت پرانے ہو گئے، بدلواؤ ان کو، ذرا سی کوئی کمی نکال کے امام صاحب کی چھٹی کر دی جاتی ہے. کوئی معاملہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے، ہم اپنے معاملات کو خراب کرنے کے خود ذمہ دار ہیں. سچی بات یہ ہے، میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ ہمیں برباد کرنے کے لیے RSS وغیرہ کو پریشانوں کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی کافی ہیں. ہاں صحیح بات ہے، ہم لوگ خود کافی ہیں، اور جناب اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پریشان نہیں کر سکتی. یاد رکھیں، طے کر کے جائیں یہاں سے، اپنا کام صحیح کریں گے، دوسرے کے صحیح کام میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، ایک دوسرے کی عزت اور نعمت پر خوش ہوں گے، اپنی زندگی صحیح کریں گے، اپنے گھر کو اور اپنے معاشرے کو ظلم سے پاک کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے ایمان کی اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے محنت کریں گے، انتھک محنت کریں گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور اس ادارے کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.